الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ ہود کی آیت نمبر 96 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، البتہ تحقیق ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور واضح دلائل دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ فاتبعوا امر فرعون، انہوں نے فرعون کی بات کا اتباع کیا۔ وما امر فرعون برشید، حالانکہ فرعون کی بات کوئی ٹھکانے کی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور واضح دلائل دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ حالانکہ بھیجا تو پوری قوم ہی کی طرف تھا، لیکن خاص طور پہ ذکر فرعون کا آیا، اس لیے کہ قوم اپنے بڑوں کے تابع ہوتی ہے، قوم اپنے سرداروں کے تابع ہوتی ہے۔ جو بڑوں کا دین ہوتا ہے، قوم کہتی ہے کہ ہم بھی وہی دین اپنائیں گے، اگر اس کے خلاف دین پہ چلیں گے تو وہ ہم پر ظلم و تشدد کریں گے۔ تو اس لیے فرعون کا ذکر آیا کہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ فاتبعوا امر فرعون، اللہ فرماتے ہیں پھر بھی انہوں نے فرعون کی بات مانی، حالانکہ فرعون کی بات کوئی ٹھکانے کی نہیں تھی، یعنی فرعون کی بات ایسی نہیں تھی جو قابل اتباع ہو، جس کے پیچھے چلا جائے، جس کو مانا جائے، لیکن پھر بھی انہوں نے فرعون کی بات مانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، قیامت کے دن قوم کے آگے آگے آئے گا فرعون۔ فاوردہم النار، ان کو جہنم میں لا گرائے گا۔ وبئس الورد المورود، اور بہت برا گھاٹ ہے جس پر کوئی اترے۔ فرمایا جہنم ایسی بری جگہ ہے، ایسا برا گھاٹ ہے کہ جس پر کوئی آئے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دنیا کے اندر پھٹکار ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی ان پر، فرعون پر اور فرعون والوں پر، فرعونیوں پر۔ بئس الرفد المرفود، فرمایا برا صلہ ہے جو کسی کو دیا جائے۔ یہ لعنت کا پیچھے لگ جانا، فرمایا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر، قیامت کے اندر بھی، فرمایا یہ برا صلہ ہے جو کسی کو دیا جائے۔ ذالک من انباء القرآن نقصہ علیک منہا قائم وحصید، یہ بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ منہا قائم وحصید، ان میں سے بعض بستیاں ابھی بھی قائم ہیں، اور بعض ایسی ہیں جو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بے نشان ہو چکی ہیں۔ یعنی جتنی بستیوں کے احوال آپ کو سنائے جا رہے ہیں، ان میں سے کچھ بستیاں تو ایسی ہیں، فرمایا وہ بالکل ہی ختم ہو گئی، جیسے قوم لوط کی بستیاں، قوم عاد کی بستیاں، ان کے نام و نشان ہی مٹ گئے۔ لیکن فرمایا کچھ ابھی بھی قائم ہیں، یعنی ان کے بعد ان کے ماننے والوں نے اور لوگوں نے ان کو آباد کیا، جیسے کہ فرعون کا جو ملک تھا اس کو بعد میں آباد کیا گیا۔ وما ظلمناہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ اللہ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتے، لیکن لوگ خود جو ہے ایسے اعمال اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو جہنم کے اندر جانا پڑتا ہے۔ فرمایا اللہ کسی پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تو عدل و انصاف والے ہیں۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، فرمایا پھر نتیجہ یہ ہوا وہ معبود جن کو وہ اللہ کے ماں سوا پکارا کرتے تھے،
ان کے کچھ بھی کام نہ آئے جب تیرے رب کا حکم آیا۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب کا حکم آیا، جب اللہ کا حکم عذاب والا آیا، تو فرمایا جن معبودوں کو، باطل معبودوں کو یہ اللہ کے ماں سوا پکارا کرتے تھے، وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہوں نے ہلاکت کے سوا ان کے لیے اور کچھ نہیں بڑھایا۔ فرمایا وہ تباہی کا ذریعہ تو بنے ہیں، بربادی کا ذریعہ بنے ہیں، لیکن انہوں نے انہیں اور کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور جو بستیاں ظالم ہوتی ہیں، جب تیرے رب کی پکڑ آتی ہے بستیوں پر، تو تیرے رب کی پکڑ ایسی ہوتی ہے، إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب کسی کو پکڑتا ہے تو پھر کوئی اس سے چھڑا نہیں سکتا۔ إِنَّ ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو، اس کے لیے عبرت ہے۔ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ، یہ ایسا دن ہے جس کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، اور وہ ایسا دن ہوگا جو سب لوگ اپنی آنکھوں سے جس کو دیکھیں گے، سب کو نظر آئے گا، یعنی عالم حشر کا دن جو ہے وہ بپا ہوگا، وہ ان آیات مبارکات سے ثابت ہو رہا ہے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور ہم نے اس کو ملتوی نہیں کیا مگر گنی چنی مدت کے لیے، یعنی عذاب جو نہیں آ رہا، فرمایا یا وہ دن ابھی نہیں آ رہا، فرمایا ایک مدت تک کے لیے وہ مؤخر ہے۔ فرمایا جب اس کا وقت آ جائے گا وہ دن بپا ہوگا، یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، وہ ایسا دن ہوگا جس دن کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا۔ فرمایا بات اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکے گا، اور فرمایا کہے گا بھی وہی کچھ جو کہ اللہ اجازت دیں گے، اور بات بھی ٹھیک ٹھیک کرے گا۔ فمنہم شقی و سعید، فرمایا پھر ان کے دو گروہ بن جائیں گے، بعض تو بدحال ہوں گے، بعض خوشحال ہوں گے۔ فاما الذین شقوا ففی النار، بہرحال جو لوگ بدحال ہوں گے، بدکار ہوں گے، ففی النار، وہ جہنم میں ہوں گے۔ لہم فیہا زفیر و شہیق، ان کے لیے اس کے اندر چیخنا چلانا ہوگا، یعنی جہنم کے اندر پڑے ہوئے چیخیں گے چلائیں گے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، مگر جو تیرا رب چاہے، یعنی اگر اللہ ہی چاہے کہ کسی کو دوزخ سے نکال لے یا کسی کو جنت سے نکال لے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ذمے کسی کو عذاب دینا یہ اللہ پر لازمی نہیں ہے، اور کسی کو نعمتیں دینا یہ اللہ پہ لازمی نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ہمیشہ ہی جہنم کے اندر رکھیں گے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے، ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، دوسرا گروہ بہرحال جو خوشحال ہوں گے، نیک بخت ہوں گے، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت کے اندر ہوں گے، خالدین فیہا، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہیں مگر جو تیرا رب چاہے۔ عطاء غیر مجذوذ، یہ ایسی عطا ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی، ایسا بدلہ اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، پس آپ اس چیز سے شک میں نہ ہوئیے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، اور یہ تو ایسے عبادت کر رہے ہیں جیسے ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، یعنی مشرک جو عبادت کر رہے ہیں، فرمایا ان کے پاس اپنے بتوں کی عبادت کی کوئی دلیل نہیں ہے، بس یہی دلیل ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس طریقے پہ پایا ہے، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، بس یہی ایک دلیل گھڑی ہوئی ہے، وگرنہ حقیقت کے اندر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور ہم ان کو ان کا حصہ، ان کا بدلہ پورا پورا دیں گے،
جس کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، جنت والے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، برے اعمال سے، جہنم والے اعمال سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو قبول و منظور فرما، کمی کوتاہی ہماری طرف سے ہوگی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا، امت مسلمہ کی خیر فرما، حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو نیک اور ایک بنا، آپس میں اتفاق اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو اپنے فضل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، آمین آمین برحمتہ۔ جزاکم اللہ۔